Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 26 from the physics of second year. Today's learning objectives are as follows. What is the resistance thermometer? Explain its working and construction. Why platinum is used in resistance thermometers? Explain Kirchhoff's laws. Resistance thermometers. Resistance thermometers basically resistance thermometers these are used to measure the temperature by correlating the resistance of the element with temperature, and these are also known as resistance temperature detectors. آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ٹیمپریچر کوفیشینٹ آف ریزسٹنس یا ریزسٹیوٹی. جس آرٹیکل میں آپ نے پڑھا تھا کہ دیر از ریلیشن شپ بٹوین دا ٹیمپریچر اینڈ دا ریزسٹنس، ٹھیک ہے، اور جو میٹیریلز ہیں وہ ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر رینج میں لینئر ریلیشن شو کرتے ہیں، اس کے بعد نان لینئر ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے ایک فارمولا ڈرائیو کیا تھا الفا کے بارے میں. پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ الفا پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. پازیٹیو کا مطلب تھا کہ میٹیریلز کا ٹیمپریچر بڑھانے سے اگر ریزسٹنس بڑھتی ہے دین دے آر سیڈ ٹو ہیو پازیٹیو ٹیمپریچر کوفیشینٹ آف ریزسٹنس. اینڈ اف ایز ان کیس آف میٹلز، اینڈ دیر آر آلسو میٹیریلز فار وچ وین دا ٹیمپریچر از increase their resistance decreases, that is for the semiconductors, and so we can say that semiconductors have negative temperature coefficient of resistance. So working principle is basically based upon this temperature coefficient of resistance you have already studied. یہاں پہ اسمال ٹی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹیمپریچر کو ظاہر کرتا ہے، ٹائم کو نہیں کرتا. کنسٹرکشن. دا ریزسٹنس تھرمومیٹرز uses sensitive element بیسیکلی یہاں پہ جو آپ ریزسٹنس یوز کرتے ہیں اسی کو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اس سے پہلے جو فیلامنٹ بلب یوز کرتے تھے تو اس میں ایک چھوٹا سا سپرنگ آپ کو نظر آتا تھا، اس کو ہم اس بلب کا ایلیمنٹ کہتے ہیں. تو اسی طرح سے اس تھرمومیٹر میں یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے. یہ ایلیمنٹ کس کا بنا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے یہ پیور میٹلز کا بنا ہوتا ہے. پیور میٹلز کون سی ہوتی ہیں؟ تو آنسر ہے پلاٹینم ہو سکتی ہے، کاپر یا نکل. تو پلاٹینم کا جو بنا ہوتا ہے اس کی ہم پڑھیں گے، اس کی پراپرٹیز ہیں، اس کو کافی یوٹیلائز کیا جاتا ہے. تو یہ کب کس کو یوز کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹیمپریچر رینج پہ کون سا سوٹیبل ہوگا. اچھا، اینی ہاؤ جو بھی ہے تینوں میٹلز ہیں، اور میٹلز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دے ہیو پازیٹیو ٹیمپریچر کوفیشینٹ آف ریزسٹنس. جب ٹیمپریچر آپ ان کا انکریز کریں گے تو ان کی ریزسٹنس بھی آٹومیٹیکلی وہ انکریز کر جائے گی. اور یہ آپ کو یہاں پہ دو یلو کلر کی لیڈز نظر آ رہی ہیں. ان لیڈز کو ہم سرکٹ میں جہاں بھی کرنٹ وغیرہ فلو کر رہا ہوتا ہے کنیکٹ کر دیتے ہیں. کرنٹ یہاں سے پاس آؤٹ ہوتا ہوا یہاں سے اس ایلیمنٹ سے گزرتا ہے. جب اس سے گزرتا ہے تو ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ریزسٹنس پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو ورکنگ کو سمجھ سکتے ہیں. جو آپ نے ایلیمنٹ یوز کیا ہے آر ٹی ڈی میں، اس کے پاس کچھ پراپرٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ ڈیپینڈ کرنی چاہیے ٹیمپریچر پہ، یعنی ٹیمپریچر ہی سے اس کی ریزسٹنس کم یا زیادہ ہو. نمبر 2 کیا ہے؟ دا چینج ان ریزسٹنس آف دا مٹیریل کنسرننگ دا ٹیمپریچر شوڈ بی ایز ہائی ایز پاسبل. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر بڑھانے سے جو ریزسٹنس ہے اس پہ کافی زیادہ فرق آنا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر کوفیشینٹ آف ریزسٹنس ہے یہ بہت ہائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر یہ ورڈنگ آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اس کو ریپلیس کر دیجئے گا. دیٹ از دا ٹیمپریچر کوفیشینٹ آف دا ریزسٹنس فار دا ایلیمنٹ مسٹ بی ویری ہائی. Number 3, there must be a linear relationship between temperature and resistance over a wide range of temperature. دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے لینئر ریلیشن شپ. تھوڑا بہت ہم نے اس کو پڑھا تھا اسی میں جو ٹیمپریچر کوفیشینٹ آف ریزسٹنس کے آرٹیکل میں. لینئر ریلیشن کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ مطلب ہے کہ ٹیمپریچر اور ریزسٹنس کے درمیان اگر آپ ایک لانگ رینج آف ٹیمپریچر پہ گراف بناتے ہیں دین اٹ ول بی اے اسٹریٹ لائن. ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈلی اس لینئر ریلیشن سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ ایک اسموتھ بیہیویئر آتا ہے.
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں, آپ جب بھی 2 کا بٹن پریس کریں گے تو آؤٹ پٹ میں 2 لکھا ہوا آئے گا, 3 کا پریس کریں گے تو 3 ہی لکھا ہوا آئے گا. لیکن اس کی بجائے ایسا ہو کہ کیلکولیٹر کبھی زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے تو وہ آپ کو شو کرے 2 پریس کرتے ہیں تو 3, اگر آپ 3 پریس کر رہے ہیں تو وہ 9 میں انٹر کر رہا ہو, تو آبویسلی ایسے کیلکولیٹر کو آپ یوز نہیں کریں گے کیونکہ وہ کسی وقت بھی انپریڈکٹیبل ہے, ایرر دے سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب ریزسٹنس تھرمومیٹر کی بات بھی آتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم انپریڈکٹیبل بن جائیں, تو اس لحاظ سے ہمیں ایسے میٹیریل یوز کرنے پڑتے ہیں جن میں ٹیمپریچر اور ریزسٹنس کے درمیان ایک لینئر ریلیشن ہوتا ہے. فورتھ ہے کہ ان میں کنٹامینیشن سے وہ آزاد ہوں, یعنی کہ دا میٹیریل مسٹ بی ریزسٹنٹ ٹو آکسیڈیشن اینڈ کروژن. کروژن آپ جانتے ہوں گے زنگ وغیرہ سے, یعنی اسے. اچھا, وائی پلاٹینم از یوز ان ریزسٹنس آر ٹی ڈیز. ٹھیک ہے, اس کی 3 پراپرٹیز ہیں جس وجہ سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اٹ کین ود اسٹینڈ ہائی ٹیمپریچرز, یعنی کہ یہ بہت ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتا ہے, اپنی جو اسٹیٹ ہے اس میں اسٹیبل رہتا ہے, اور اس وجہ سے وائڈ رینج آف ٹیمپریچر پہ یہ ہمارے لیے اپلیکیبل ہے. نمبر 2, پلاٹینم از ہائیلی ریزسٹنس ٹو کروژن اینڈ آکسیڈیشن. اینڈ نمبر 3, اٹ شوز اے لینئر ریلیشن شپ بٹوین ٹیمپریچر اینڈ resistance over a wide range of temperature. What is that range? minus 185 degree centigrade to 635 degree centigrade, یعنی اس رینج پہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایک کافی ہائی ٹیمپریچر رینج ہے. تو ان پراپرٹیز کی وجہ سے جو پلاٹینم ہے اس کو اکثر ایلیمنٹ کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں ریزسٹنس تھرمامیٹر میں. نیکسٹ آپ کے پاس امپورٹنٹ آرٹیکل ہے آج کا کرچاف لاز کے حوالے سے. کرچاف لاز بیسیکلی کمپلیکس سرکٹس کو سالو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ اوہمز لا یوز کرتے رہے ہیں سرکٹس کو سالو کرنے میں. سرکٹ کو سالو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب وولٹیج, کرنٹ, ریزسٹنس کی ویلیوز دی ہوتی ہیں اور کچھ ان نون ہوتی ہیں تو آپ سالو کر کے پیرالل سیریز کمبینیشن کے فارمولے لگا کے ایکویشنز بنا کے ایک ویلیو دوسرے میں پٹ کر کے آپ کسی نہ کسی طرح سے ان تمام ویلیوز کو ایک دوسرے سے کیلکولیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب کمپلیکس سرکٹس کی بات آتی ہے تو ان میں یہ پاسبل نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اب میں اگزامپل دیتا ہوں. کمپلیکس سرکٹ, ایک تو وہ کمپلیکس سرکٹ ہوتے ہیں جن میں آپ کے پاس 2 سورسز آف ای ایم ایف ہوتے ہیں, یعنی یہ اپنا کرنٹ جنریٹ کرے گا, یہ اپنا, اس کی میگنیچیوڈ کچھ اور ہوگی, اس کی کچھ اور ہوگی, اس کی ڈائریکشن اور ہے, اس کی اور ہے, تو یہ ایک کمپلیکس سرکٹ بن جاتا ہے جس میں 2 سورسز آف ای ایم ایف ہوں. سیکنڈلی, ایسا سرکٹ بھی کمپلیکس ہو سکتا ہے جس میں سورس آف ای ایم ایف تو ایک ہو لیکن جو رزسٹرز ہیں بہت کمپلیکیٹڈ وے میں کنیکٹڈ ہوں, اس طرح سے کہ ان کو آپ سیریز یا پیرالل ایکویولنس کے فارمولے لگا کے ان کو ایکویولنٹ سرکٹ میں یا ایکویولنٹ ریزسٹنٹ میں کنورٹ کرنا بہت مشکل ہو, تو ایسے سرکٹس کو بھی ہم جو ہے وہ کمپلیکس سرکٹس کہتے ہیں. تو ان کمپلیکس سرکٹس کو جب آپ سالو کریں گے تو آپ کو کرچاف لاز یوز کرنے پڑیں گے. اوہم لاز سے یہ سولوشن آپ کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, 2 لاز ہیں ہمارے پاس اس کے. ایک کرنٹ لا ہے, کرچاف کے سی ایل سے ہم اسے ایبریویٹ کرتے ہیں. اس کرنٹ لا کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اٹ ڈیلز ود دا کرنٹس. اس کا ایک اور نام بھی ہے جنکشن. تو یہ ان کرنٹس کو, یہ جب کرنٹس کو ڈیل کرتا ہے تو یہ بیسیکلی جنکشن پہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں یہاں پہ کرنٹ کی کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ریزسٹنس میں تو آپ کو کرنٹ کا اتنا نہیں بتائے گا جو کہ جنکشن میں بتائے گا. ٹھیک ہے, جنکشن رول یا جنکشن لا بھی اسے کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن یوں کر سکتے ہیں, the algebraic sum of all the currents meeting at a junction in an electric circuit is 0. اچھا اسٹوڈنٹس, الجبرک سم اور سمپل سم کا کیا فرق ہے؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے نیوٹن 3rd لا میں اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ایک بک ٹیبل کے اوپر پڑی ہے تو اس کی ٹیبل پہ 2 فورسز ایکٹ کریں گی. ایک بک کی وجہ سے, یعنی ایک بک کا جو ہے ویٹ ہے ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہا ہے اور ریئیکشن فورس ہے جو کہ اپ ورڈ ایکٹ کر رہی ہے. تو یہ دونوں, اگر آپ سے کہا جائے کہ نیٹ فورس کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک فورس کو پازیٹیو لے لیتے ہیں تو دوسری نیگیٹو. تو جب آپ نیٹ فورس نکالتے ہیں تو پازیٹیو کو نیگیٹو میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ 0 آ جاتی ہے. کوئی بھی ایسا سم جس میں آپ ان سائن کنونشنز کو یوٹیلائز کرتے ہیں وہ الجبرک سم بن جاتا ہے. تو کرنٹ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس کرنٹ کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے تو کس کرنٹ کو نیگیٹو. پھر ان سائنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان کو پلس مائنس کرنا ہے. تو آپ کے پاس جو آنسر ہے کرچاف کے مطابق کسی بھی جنکشن پہ وہ ہمیشہ 0 آتا ہے, بشرطے کہ اس جنکشن کے اوپر کوئی سورس موجود نہ ہو یا کوئی سنک نہ ہو. ٹھیک ہے,
بے شک آپ چاہیں تو ڈیفینیشن میں اسے ایڈ کر دیں کاما لگا کے, پرووائڈیڈ دیٹ دیر از نو سورس آف چارج اور سنک آف چارج ایٹ دا جنکشن. ٹھیک ہے, سورس وہ ہوتا ہے جو چارج کو کریٹ کرتا ہے اور سنک وہ ہوتا ہے جو چارجز کو ایبزارب کرتا ہے. اگر یہ دو موجود ہیں پھر تو آبویسلی فرق پڑے گا, لیکن اگر یہ نہیں ہے جنکشن پہ تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ ویلڈ ہے. جنکشن کو بھی ذرا سمجھ لیں, جنکشن ہوتا کیا ہے بیسیکلی. یہ پوائنٹ جنکشن کہلائے گا. کیسے جنکشن ہے, ایک ریزسٹنس کی برانچ یہاں سے کنیکٹ ہو رہی ہے, ایک ریزسٹنس کی برانچ یہاں کنیکٹ ہو رہی ہے, تو کوئی بھی ایسا پوائنٹ جس پہ دو یا دو سے زیادہ برانچز جو ہے وہ کنیکٹ ہوں سرکٹ کی, وہ جنکشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جنکشن ہم اس کو آگے بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں جی, آپ کے پاس یہ جو گرین کلر میں یہ ڈاٹ سا بنا ہوا ہے یہ ایک جنکشن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 5 وائرز مل رہی ہیں, ان میں 5 کرنٹس ہیں. اب یہ 5 کرنٹس جو ہیں ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو I1 اور I1 اور I4 اس میں سملیرٹی ہے. کیا سملیرٹی ہے کہ یہ دونوں کرنٹ جنکشن کی طرف موو کر رہے ہیں. I2 I3 I5 میں سملیرٹی ہے. کیا سملیرٹی ہے کہ یہ تینوں جنکشن سے اوے موو کر رہے ہیں. تو ہم ایک کنونشن یہ لے لیتے ہیں کہ وہ کرنٹس جو جنکشن کی طرف جا رہے ہیں ان کو ہم اگر پازیٹیو لے لیتے ہیں تو باقی کرنٹس کو ہمیں کیا لینا پڑے گا, نیگیٹو. یعنی ہم I1 اور I4 کو پازیٹیو لے لیتے ہیں تو جو باقی کرنٹس ہیں وہ نیگیٹو آ جائے گا. انہی سائنس کے ساتھ آپ ان کو پلس کر دیں تو یہ ہمارے پاس کتنا آنا چاہیے, کرچاف لا کے مطابق 0 آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو ری ارینج کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا. تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کون سے کرنٹ ہیں رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ, وہ کرنٹ ہیں جو موو کر رہے تھے ٹورڈز دا جنکشن, اور لیفٹ سائڈ پہ کون سے ہیں, وہ ہیں جو موو کر رہے تھے اوے فرام دا جنکشن. تو اس طرح سے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ the sum of the currents flowing towards the junction is always equal to the sum of the currents moving away from the junction. تو سیکنڈلی یہ بیس کرتا ہے لا آف کنزرویشن آف چارج پہ. یہ ایک سمپل سی بات ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ 10 چارجز ادھر سے آ رہے ہیں 10 ادھر آ رہے ہیں تو اس پوائنٹ پہ کتنے چارج ہو جائیں گے, 20 ہو جائیں گے. اگر میں کہتا ہوں کہ 10 ادھر سے آ رہے ہیں اور جو 10 ادھر سے آ رہے ہیں 20 ہو گئے, تو ان میں سے نکلنے والا کرنٹ کتنا ہو سکتا ہے, تو وہ بھی آبویسلی ٹوٹل جو ان کا سم ہوگا وہ 20 ہی آنا چاہیے. یعنی کسی قسم کی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ 2 ہے, یہاں پہ 8 ہے, یہاں پہ 10 ہے, تو ان تینوں کا سم اور ان دو کا سم یہ آپس میں ایکول ہونا چاہیے. اب کرچاف وولٹیج لا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سرکٹس میں. بیسیکلی یہ ہمیں زیادہ یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے, تو اس کو سمجھیے گا. وولٹیج لا کیوں کہتے ہیں, بیکاز اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا وولٹیج. اب یہ وولٹیج ہوتی ہے یہ کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوتی, یہ بلکہ پورے لوپ میں ہوتی ہے. لوپ کا مطلب ایک کلوز سرکٹ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ پوری کلوز سرکٹ میں ہوتی ہے. تو ان اینی کلوز سرکٹ, یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی, the algebraic sum of all the EMFs and the voltage drops is 0. ٹھیک ہے, ای ایم ایفس کیا ہوتے ہیں, جو سورسز آپ کو وولٹیج بنا کے دے رہی ہیں. وولٹیج ڈراپ کیا ہے, جو ریزسٹنس میں وولٹیج جو ہے وہ جہاں پہ یوز ہو رہی ہے یا جہاں پہ جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے وہ وولٹیج ڈراپ کہلائے گی. جو سورسز سے وولٹیج بن رہی ہے آپ اس کو ای ایم ایف کا نام دیں گے. میتھمیٹیکلی اس لا کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ سمیشن آف ای ایم ایف پلس وولٹیج شوڈ بی ایکولز ٹو 0. جی, اب ہم ایک سرکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور سائن کنونشنز ہیں اور کچھ سٹیپس ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے. یہ بے شک زبانی آپ کو یاد نہ بھی ہوں تو آپ کو پریکٹیکلی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ان کو آخر کس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. کنسیڈر دا سرکٹ ان دا فارم آف اے لوپ اے بی سی ڈی اے. یہ دیکھیے گا اے بی سی ڈی اے. لوپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس پوائنٹ سے چل رہے ہیں آپ ایک راؤنڈ ٹرپ لگا کے اسی پوائنٹ پہ واپس آ جائیں تو یہ ایک کمپلیٹ لوپ بن جاتا ہے. اور کمپلیٹ لوپ میں ہمیشہ جو پوٹینشیل یا ای ایم ایفس کی جتنے بھی وہ سم ہے وہ الجبرک سم ہے وہ 0 ہونا چاہیے کرچاف لا کے مطابق. ہم جو بھی کرچاف وولٹیج لا اپلائی کریں گے تو ہم چند سٹیپس کو فالو کریں گے. پہلا سٹیپ کیا ہے, ہم ڈائریکشن آف کرنٹ کو ازیوم کریں گے. ہم یہ ازیوم کریں گے کہ کیا اس میں کرنٹ فلو کر رہا ہے کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز. آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک سیل ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ آبویسلی یہ پازیٹیو سے نیگیٹو جا رہا ہے. اب چونکہ 2 ہیں تو مجھے یہاں پہ فرض کریں آئیڈیا نہیں ہے کہ اب کس کی وولٹیج زیادہ ہے, تو اب اس ڈائریکشن میں بھی یہ فلو کر سکتا ہے, اس میں بھی فلو کر سکتا ہے. تو اینی ہاؤ جس کی ای ایم ایف زیادہ ہوگی وہی اوپر ڈومینیٹ کر جائے گا, وہ اپنی ہی ڈائریکشن میں فلو کروائے گا. تو فرض کر لیتے ہیں
ہیں، لیکن ہم اس بحث میں جائے بغیر کہ کس کی زیادہ وولٹیج ہے کس کی کم، ہم اپنی مرضی سے کرنٹ کی ڈائریکشن کو ازیوم کر لیتے ہیں، لیکن وہ مرضی کیا ہونی چاہیے، ایدر کلاک وائز ڈائریکشن آپ ازیوم کر لیں یا اینٹی کلاک وائز. جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ ایرو سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ میں نے کلاک وائز ازیوم کیا. نمبر فرسٹ اسٹیپ آپ کا یہ ہے. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وین دا بیٹری از ٹریورس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں ٹریول کو، یعنی کہ آپ جب بیٹری کو ٹریول کر کے جائیں گے اس کے ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل کی طرف، ای ایم ایف از ٹیکن پازیٹیو. کب؟ وین ٹریورس فرام لوور ٹو ہائر، یعنی جب آپ نیگیٹو سے پازیٹیو پوٹینشیل کی طرف جائیں گے. دیکھیں فرض کر لیں کہ آپ نے کہا کہ میں لوپ کو اس طرح سے اسٹڈی کرتا ہوں ABCDA، یعنی میں اے سے بی کی طرف جاؤں گا. جب آپ اے سے بی کی طرف جائیں گے تو آپ آبویسلی یہ نیگیٹو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں، یعنی لو پوٹینشیل سے ہائی کی طرف جا رہے ہیں. تو کرچاف نے یہ کنونشن بتایا تھا کہ جب آپ لو سے ہائی کی طرف جائیں گے تو ہمیشہ یہاں پہ جو ہے وولٹیج کو آپ نے کیا لینا ہے، پازیٹیو لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک آسان حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سی پلیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ای ایم ایف کو یعنی E1 کو پازیٹیو لینا ہے. اگر آپ فرض کر لیں میں اب نیچے آ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اب آگے میں اس طرف سی سے ڈی کی طرف جا رہا ہوں، تو سی سے ڈی کا مطلب ہے کہ میں پازیٹیو سے نیگیٹو، تو اب میں کدھر جا رہا ہوں، نیگیٹو. یعنی کہ اگر آپ پازیٹیو سے نیگیٹو جا رہے ہیں تو اب اس ای ایم ایف کو کیا لیں گے، نیگیٹو لیں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ انٹر ہو کے جس پلیٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو، تو جس پلیٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس کا جو پولیرٹی ہے وہی ای ایم ایف کے ساتھ ہم سائن کے طور پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے جا رہا ہوں تو آپ نیگیٹو سے پازیٹیو، اس ای ایم ایف کے اکراس ای ایم ایف آپ کیا لیں گے، پازیٹیو. آپ پھر آگے سے جاتے ہیں اور پھر یہ ای ایم ایف آتی ہے تو آپ یہاں پازیٹیو سے انٹر ہوں گے نیگیٹو کی طرف، تو یہاں پہ ای ایم ایف کو کیا لیں گے، آپ نیگیٹو لے لیں گے. وین دا رزسٹر از ٹریورسڈ along دی ڈائریکشن آف دا کرنٹ دا پوٹینشیل چینج از ٹیکن ایز نیگیٹو. دیکھیں آپ نے ایک ڈائریکشن کرنٹ کی ازیوم کی ہے، وہ کیا ہے کہ کرنٹ اس ڈائریکشن میں فلو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کرنٹ جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ ادھر جا رہا ہے. تو اب آپ کدھر جا رہے تھے، آپ اے سے بی کی طرف، بی سے سی، آپ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کرنٹ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کی اگر ڈائریکشن سیم ہوتی ہے تو یہاں پہ جو بھی پوٹینشیل ڈراپ ہوگا، ریزسٹنس کے اکراس جو پوٹینشیل ڈراپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوہم لا کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی آئی آر کی مدد میں. تو آئی آر جو آپ یہاں پہ لیں گے یعنی IR1 وہ آپ کیا لیں گے، نیگیٹو. ٹھیک ہے نا، کیوں، آپ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے، کرنٹ بھی اسی ڈائریکشن میں. فرض کر لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسے جا رہا ہوں ADCBA، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوتا، آپ سی سے بی کی طرف جا رہے ہوتے لیکن کرنٹ کو آپ نے نیچے ازیوم کیا ہوا ہے. اب دونوں کی ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے، اب یہاں پہ جو وولٹیج چینج آپ نے لینی تھی وہ پازیٹیو لے لینی تھی. ٹھیک ہے. وین دا رزسٹر از ٹریورسڈ along دی ڈائریکشن آف دا کرنٹ دا پوٹینشیل چینج از ٹیکن ایز نیگیٹو اینڈ وائس ورسا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اب ہم اس سرکٹ پہ اپلائی کرتے ہیں. اچھا جی، میں نے ایک آسانی کے لیے آپ کے لیے میں نے ان ریزسٹنس کے ساتھ بھی نا پلس مائنس شو کر دیے. کیوں شو کیے، یہ آپ نے ایگزام میں شو نہیں کرنا، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ وہی پچھلی ڈائیگرام ہے. یہ جو کلاک وائز کرنٹ تھا وہ بھی میں نے اب سرکل کی شکل میں ایسے آپ بنا لیا کرے لوپ کی شکل میں، تاکہ ایگزامینر کو کلیئر ہو جائے کہ آپ نے کون سی ڈائریکشن ازیوم کی ہے. اچھا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائریکشن ہے، یعنی ادھر کرنٹ ایسے جا رہا ہے، یہاں سے ایسے جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. آپ نے ABCDA اس آرڈر میں لوپ لیا تھا تو آپ بھی A سے B، B سے C، C سے D، D سے A کی طرف آئیں گے. اگر آپ لوپ کا نام رکھتے ADCBA تو پھر آپ اس آرڈر میں آتے. تو خیر میں اس آرڈر میں آ رہا ہوں. آپ جس آرڈر میں بھی آئیں گے تو جو آنسر ہے وہ سیم آئے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فی الحال ہم ایک ہی آرڈر کو دیکھیں گے، ABCDA. اچھا، اب دیکھیے گا، آپ جب چلے یہاں سے تو پہلا آپ کے پاس یہ سورس آیا، آپ نیگیٹو سے پازیٹیو ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں پہ جو بھی ای ایم ایف تھی E1 اس کو پازیٹیو لیں گے، تو یہ میں نے پلس E1 لے لی. اس کے بعد آپ یہاں سے ادھر جا رہے ہیں، کرنٹ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، آپ بھی اسی ڈائریکشن. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر دونوں ڈائریکشن سیم ہو تو جو پوٹینشیل ڈراپ ہوتا ہے وہ نیگیٹو لیا جاتا ہے. تو مائنس اگر کرنٹ کی ویلیو لیٹ سے سرکٹ میں آئی ہے تو یہ IR1 ہو جائے گا، مائنس IR1 لے لیا. پھر آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ای ایم ایف کی پولیرٹی جو ہے یہ نیگیٹو سائن آ جائے گا. پھر آپ یہاں پہ جا رہے ہیں، اب کرنٹ بھی اوپر جا رہا تھا اور آپ بھی سی سے ڈی، ڈی سے اے کی طرف آپ واپسی کے سفر پہ تھے.
تو دونوں کی ڈائریکشن سیم ہے، تو اگین آپ پوٹینشیل ڈراپ جو کہ یہاں پہ IR2 بنے گا اس کے ساتھ آپ مائنس لکھ لیں گے. تو اس طرح سے ہم نے اس ایک ہی ایکویشن میں، اور ان تمام کا جو الجبرک سم ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ کرچاف کے مطابق 0 ہونا چاہیے. پھر جب ہم اس کو ری ارینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ الجبرک سم آف EMFs must be equal to the algebraic sum of the voltage drops. یعنی کہ یہاں سے اور یہاں سے چارجز کو جتنی انرجی ملی ہے وہ اتنی ہی انرجی یہاں پہ آ کے ڈسیپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی تھا. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو لا آف کنزرویشن، جو سیکنڈ لا ہے، بیسیکلی اٹ از بیسڈ اپان دا لا آف کنزرویشن آف انرجی. اچھا، ابھی ایک اور ایگزامپل بھی میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو تھوڑی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو. اب تھوڑا سا مزید کمپلیکس سرکٹ بنا دی ہے. اب یہاں پہ ہم کرچاف لا کو اپلائی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لوپس بہت سے بن رہے ہیں، تو ہم کوئی سے 2 لوپ کنسیڈر کریں گے. جو چوائس آف لوپ ہے وہ آربیٹریری ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ ABCDEFA ایک لوپ یہ بن رہا ہے، ABCFA ایک یہ لوپ بن رہا ہے. اگر میں آپ سے کہوں CDEFCD ایک لوپ یہ بن رہا ہے، تو بہت سے لوپ بن رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی سے 2 لوپ یہاں پہ چاہیے ہیں، اور تاکہ جو ہر ریزسٹنس ہے وہ کم از کم ایک دفعہ ان میں شامل ہو جائے، وہ کوئی بھی ایسی ریزسٹنس نہ ہو کہ جو رہ جائے. ٹھیک ہے، تو اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کیسے پاسبل ہے. تو میں یہاں پہ لوپ 1 اور لوپ 2 دو لیتا ہوں. لوپ 1 میں نے کون سے لیا ہے؟ آرڈر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اسی آرڈر میں سرکٹ کو ٹریول کرنا ہے. فار ایگزامپل ABCFA، یعنی آپ اس ڈائریکشن میں ٹریول کریں گے. آپ نے ایک اس میں کرنٹ کو فرض کر لے لیا ہے کلاک وائز، اور دوسرے میں آپ نے اس کو لے لیا اینٹی کلاک وائز. دونوں میں بھی لے سکتے تھے، ان ڈائریکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بتاتا ہوں آگے آپ کو. تو خیر ایک لوپ میں نے یہ والا لے لیا، یعنی میں اس ڈائریکشن میں ٹریول کروں گا ABCFA، اور دوسرا میں نے کیا لیا CDEFC، یعنی یہ والا CDEFC. تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں آگے. اس میں کرنٹ لوپ میں I1 ہے اور اس میں کرنٹ جو ہے وہ I2 ہے. اچھا دیکھیے گا، ڈائریکشن آف کرنٹ کا فرق نہیں پڑتا، ان امپورٹنٹ ہے. کس طرح سے ان امپورٹنٹ ہے؟ جو بھی آپ ڈائریکشن لیتے ہیں، جب آپ ویلیوز اگر آپ کو نومیریکل میں گیون ہے آپ پٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے آنسر میں کرنٹ کے ساتھ مائنس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل میں نے جو بھی ویلیوز پٹ کی میرے پاس آ گیا -I2، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے اس کی ڈائریکشن لی تھی اینٹی کلاک وائز تو یہ غلط لی تھی، کیا ہونی چاہیے کلاک وائز. تو وہ جو ریزلٹ میں مائنس سائن ہے وہ آپ کو شو کر دیتا ہے کہ جو آپ نے ڈائریکشن ایزیوم کی ہے وہ رانگ ہے. تو اس ڈائریکشن سے کیلکولیشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا، دا کرنٹ تھرو برانچ CF، یہاں پہ ہم ذرا دیکھیے گا غور سے. اس برانچ پہ جو ہے نا ہم کرچاف فرسٹ لا کو اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کرنٹ لا کو. یعنی اگر آپ دیکھیں کرنٹ ادھر ایسے جا رہا ہے، یعنی یہ یہاں سے ایسے ہو کے ادھر انٹر ہوگا، یعنی میں اب کہہ سکتا ہوں یہ C جنکشن کی طرف جا رہا ہے. اگر میں اس کرنٹ کو دیکھتا ہوں تو یہ بھی D سے C کی طرف جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ I1 از موونگ ٹوورڈ جنکشن C، I2 از موونگ ٹوورڈ جنکشن C. تو برانچ میں کتنا جانا چاہیے کرچاف فرسٹ لا کے مطابق؟ ان دونوں کا الجبرک سم کے مطابق، کیونکہ یہ وہ کرنٹ ہو جائے گا جو کرنٹ موونگ ٹوورڈ دا جنکشن، اور یہ یہاں والا جو کرنٹ ہوگا جو اس سے باہر نکلے گا وہ ہوگا کرنٹ موونگ اوے فرام دا جنکشن. تو آپ نے پڑھا تھا کہ جو موونگ ٹوورڈ دا جنکشن ہے ان کا سم ایکول ہونا چاہیے موونگ اوے، یعنی کہ I1 پلس I2 شوڈ بی پاس تھرو دس. ٹھیک ہے نا، ان دونوں کا جو سم ہے وہ یہاں سے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ R1 میں سے کتنا کرنٹ پاس کرے گا تو آپ کہیں گے کہ I1 پلس I2. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھیے گا. when we traverse the in the order ABCFA we اچھا چلیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سوری پریویس پہ دوبارہ یہاں پہ یہ ایکویشن میں نے بنائی ہے. سرکٹ مجھے یہاں پہ بنا لینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی دیکھ لیں. یہاں پہ میں E1 کو پازیٹیو لے رہا ہوں اور یہاں پہ جو وولٹیج ہے اس کو نیگیٹو لے رہا ہوں. کیوں لے رہا ہوں اس کو دیکھیے گا. دیکھیں جی E1 جب آپ نے لوپ کا نام کیا رکھا ہے ABCFA، یعنی آپ یوں ایسے اور ایسے ٹریول کریں گے سرکٹ کو. آپ جب ایسے جائیں گے تو E1 کو آپ کیا لیں گے؟ آپ نیگیٹو سے انٹر ہو رہے ہیں کس میں؟ پازیٹیو میں. تو آپ نے E1 کو کیا لے لینا ہے؟ پازیٹیو. جیسے یہ میں نے ایکویشن میں آپ کے سامنے شو کیا. پھر واپس آ جائیں
اس کے بعد آپ ایک ہی لوپ کو ایک ٹائم میں حل کرتے ہیں. اب اس لوپ میں کیسے؟ تو یہاں پہ ای ایم ایف تو نہیں ہوگی، یہاں پہ تو وہ وولٹیج ڈراپ کی بات ہوتی ہے جو ہم اوہم لا کے مطابق ریزسٹنس ملٹی پلائی بائی دا کرنٹ ہونا چاہیے. کرنٹ کتنا پاس کر رہا تھا؟ تو آنسر ہے I1 پلس I2. ریزسٹنس کتنی ہے؟ R1. تو ٹوٹل یہاں پہ وولٹیج ڈراپ کتنا ہوگا؟ I1 پلس I2 انٹو R1. اب وہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا؟ آپ دیکھیے گا کہ یہ I1 بھی ادھر آ رہا تھا، یہ والا بھی ادھر آ رہا تھا، یعنی کرنٹ سارے کا سارا کدھر جا رہا ہے؟ نیچے جا رہا ہے. اور آپ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ بی سے سی اور سی سے آپ بھی نیچے کی طرف، چونکہ آپ کی ڈائریکشن اور کرنٹ کی ڈائریکشن سیم ہے، تو یہاں پہ جو وولٹیج ڈراپ ہے اس کو ہم نے کیا لینا ہے؟ نیگیٹو. تو آپ یہ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے وولٹیج ڈراپ کو نیگیٹو لیا. تو پھر جب اس کو ری ارینج کرتے ہیں تو میرے پاس یہ ایکویشن بن جاتی ہے. اسی طرح سے آپ ٹرائی کیجئے گا. نیکسٹ لوپ پہ ہم نے اپلائی کیا تو میرے پاس یہ ایکویشن. جب نومیریکلس کی باری آئے گی تو ہمارے پاس کرنٹ یا ریزسٹنس یا ای ایم ایف کی ویلیوز گیون ہوں گی، تو وہ ہم اس میں پٹ کر کے جو ان نون ویلیو ہے وہ ایزیلی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انشاءاللہ نومیریکلز میں ہم بار بار اپلائی کریں گے تاکہ آپ کو یہ مزید کلیئر ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.